میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا بہت ہی پیارا سلسلہ بے مثال بچپن یہ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل محرم شریف کی مناسبت سے ہم اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت کے بچپن کے واقعات لے کر آتے ہیں، اور آج جن کے ہم بچپن کا واقعہ سنیں گے اس ہستی کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام الفضل ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تو ایک بہت پریشان خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بہت ہی شدید خواب ہے، مجھ میں بیان کرنے کی جرات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، خواب بیان کیجئے۔ تو حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور اس کو میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ پیارے مدنی منو، پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دیے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے مدنی منو، ہم یہ بھی یاد کر لیتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے زانو پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں پر آپ کے صاحبزادے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ان دونوں کو خدا عز و جل آپ کے پاس نہ رکھے گا، ایک کو آپ اختیار فرما لیں، یعنی جس کو آپ چاہتے ہیں ان کو اختیار فرما لیں اور دوسرے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ پھر 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے،
ایسے کو میں مرحبا کہتا ہوں جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ اپنا بیٹا بھی آپ پر قربان کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار کے بہت سے فضائل بھی آئے ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی یعنی دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اور مدنی منوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو خبر تھی، یہ آپ کے بچپن میں ہی پھیل چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کے بارے میں معلوم بھی تھا۔ آئیے یہ واقعہ بھی سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ کہ جو کبھی پہلے نہ آیا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے حاضری کی اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، ذرا دروازے کا دھیان رکھو کوئی آنے نہ پائے۔ پھر کیا ہوا مدنی منو؟ اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہو گئے اور کود کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ سے پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی، حضور کیا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس فرشتے نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، تو وہ زمین میں آپ کو دکھا دوں جہاں یہ شہزادہ حسین شہید کیے جائیں گے۔ پھر اس فرشتے نے سرخ مٹی حاضر کی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے سونگا، اور سونگ کر فرمایا، یہ بڑی بے چینی اور بلا کی بو ہے۔ پھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مٹی آپ نے عطا فرما دی، اور ارشاد ہوا، جب یہ خون ہو جائے تو جان لینا حضرت امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ مٹی ایک شیشی میں رکھ لی، اور ام المومنین فرماتی ہیں، میں کہا کرتی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی اس دن کیسی سختی کا دن ہوگا۔ تو پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے اندر میدان میں نہایت شدید گرمی میں شہید کیے گئے، اس دن یہ مٹی سرخ ہو گئی تھی۔ ہمارے اسلاف اہل بیت سے، سادات کرام سے کیسے محبت کرتے تھے، آئیے وہ واقعہ ہم سنتے ہیں۔ آج کا واقعہ بہت ہی پیارا ہے، کیونکہ اس واقعہ کی نسبت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ المرشد بریلی شریف میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو ایک جگہ بلایا گیا۔ آپ کو لانے کے لیے پالکی کا انتظام کیا گیا تھا، اور آپ اس پالکی میں سوار ہو گئے۔ 4 مزدوروں نے اس پالکی کو اٹھا لیا۔ اس پالکی کو لے کر ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ یکا یک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پالکی روک دو، اور آپ جلدی سے پالکی سے باہر آ گئے، اور ہاتھ باندھ کر ان مزدوروں کے آگے فرمایا، خدا را سچ سچ بتائیے کہ آپ میں سے سید زادہ کون ہے؟ میرا ذوق ایمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ ایک مزدور نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیفیت کو دیکھ کر آگے بڑھ کر کہا، حضور میں سید ہوں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ وقت کے مجدد مفتی اعظم اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان
علیہ رحمت الرحمان نے اپنا امامہ شریف اتار کر اس سید زادے کے قدموں پہ رکھ دیا۔ امام اہل سنت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دیجئے، میری گستاخی معاف کر دیجئے کہ بے خیالی میں مجھ سے بھول ہو گئی ہے، ہائے غضب ہو گیا، جن کا نعل پاک میرے سر کا تاج ہے ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ کل بروز قیامت اگر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے شہزادے کا کاندھا اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، اور اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ کئی بار معاف کروا لینے کے بعد بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری التجا شہزادے کو یہ پیش کی کہ شہزادے اس خطا کا کفارہ تبھی ہوگا جب آپ اس پالکی میں سوار ہوں گے اور میں اس پالکی کو لے کر اپنے کاندھے پر رکھ کر چلوں گا، یعنی میں آپ کی پالکی کو اٹھاؤں گا تو میری خطا کا کفارہ ہوگا۔ لوگ یہ سن کر رونے لگے، بعضوں کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ شہزادے کو اس پالکی میں سوار ہونا ہی پڑا کیونکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اصرار فرما رہے تھے۔ امام اہل سنت مزدوروں میں شامل ہو گئے اور عالمگیر شہرت کا اعزاز اس شہزادے کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے امام اہل سنت سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کس قدر سادات کرام سے محبت فرماتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے اسلام بھائیوں اور مدنی منوں، یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے ہم نے سادات کرام سے کیسی محبت رکھنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔